بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 165 ہے، جس کا عنوان ہے باب قولہ نور انا اراہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن یزید بن ابراہیم عن قتادہ عن عبد اللہ بن شقیق عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک قال نور انا اراہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ تو نور ہے، میں کیسے اسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس روایت میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو نور ہیں، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے نور دیکھا۔ یہ دونوں روایتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہیں، چونکہ یہ معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ قیاس، گمان اور وہم و خیال سے بالا تر ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت کے مسئلے کو قدر ابہام کے انداز میں بیان فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ نور ان سے کیا مراد ہے؟ علامہ مازری رحمہ اللہ کے مطابق اس روایت میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار کے پردوں نے مجھے اس کی ذات دیکھنے سے روک دیا۔ یہ اس دوسری حدیث کے ہم معنی ہے حجابہ نور، یعنی اللہ کا پردہ نور ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو کسی خارجی پردے نے ڈھانپ رکھا ہے، بلکہ یہ اس کے اپنے انوار کی تجلیات ہیں جو دیکھنے والوں کی آنکھوں پر اس طرح غالب آ جاتی ہیں جیسے سورج کی تیز شعاعیں انسان کو خود سورج دیکھنے سے روک دیتی ہیں۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نور کہنا درست نہیں، کیونکہ نور اجسام کی صفات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے۔ جہاں بھی نور ان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد منور کرنے والی ہستی ہے، یعنی وہ ذات جو ہر چیز کو نور عطا کرتی ہے۔ بعض روایتوں میں نورانی اراہو کے الفاظ بھی ملتے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے اور میں نے اس نور کو دیکھا۔ اس صورت میں یہ مفہوم بھی رأیت نورن کے ہم معنی ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اسے یوں پڑھنا بھی درست ہے نورانی اراہو، یعنی میں نے ایک نورانی بادشاہ کو دیکھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور متشابہات میں سے ہے، اس لیے اہل ایمان کے لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس پر ایمان رکھیں اور یہ عقیدہ اپنائیں کہ اس کی اصل حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ جو ہم نے تشریحی گفتگو کی ہے اس کا حوالہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ یہ ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جس کے تناظر کے اندر ہم نے گفتگو کی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کے اس اختلاف میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے علماء نے اس طرح محاکمہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کی ذات محضہ کے دیدار کا انکار کیا ہے، انوارات کا انکار نہیں کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تجلیات کے دیدار کا قول کیا ہے، ذات محضہ کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو دونوں کے اقرار اور انکار میں کوئی منافات اور تضاد نہیں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں یزید بن ابراہیم التستری ثقۃ، دوسرے ہیں قتادہ بن دعامہ السدوسی ثقۃ ثبت یدلس، اور تیسرے ہیں عبداللہ بن شقیق العقیلی ثقۃ، اور چوتھے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جن کا نام تھا جندب بن جنادہ، مشہور صحابی ہیں، 32 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور 2 حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، یعنی حضرت قتادہ حضرت عبداللہ ابن شقیق سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔
وبی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابی قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حمام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال ابو ذر رضی اللہ عنہ قد سألت فقال رأيت نورا۔ حضرت عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے ضرور پوچھتا۔ انہوں نے کہا کہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے؟ میں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ یہ سوال میں نے آپ علیہ السلام سے کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے نور دیکھا ہے۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن بشار العبدی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں معاذ بن ہشام الدستوائی البصری صدوق، تیسرے ہیں ان کے والد گرامی ہشام بن ابی عبداللہ جن کا نام تھا سمبر ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں حجاج بن ابی یعقوب جن کا نام تھا یوسف بن الحجاج الثقفی البغدادی ثقۃ حافظ، پانچویں ہیں عفان بن مسلم بن عبداللہ الباہلی ثقۃ ثبت، چھٹے ہیں حمام بن یحییٰ بن دینار العوزی ثقۃ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ان تمام احادیث کے بارے میں ہم نے گفتگو بڑی تفصیل سے کر لی ہے، اور علماء کرام نے دونوں حضرات یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان دونوں حضرات کے اقوال میں محاکمہ کیا ہے، تطبیق کی ہے، وہ بھی ہم نے تفصیل سے ذکر کر دی ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس حدیث سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔